ماحولیاتی مسائل کی تحقیق اور نشاندہی کے حوالے سے کوئٹہ میں سیمینار کا انعقاد ہوا۔ سیمینار میں ادارہ تحفظ ماحولیات کے افسران کے علاوہ یونیورسٹیوں سے تعلق رکھنے والے پروفیسرز اور متعلقہ تحقیقی اداروں کے ماہرین موجود تھے۔ سیمینار میں ماہرین نے مختلف مسائل کی نشاندہی کی اور ان کے حل کے حوالے سے تجاویز دی۔ لیٹسٹ سافٹ ویئر ایپلیکیشنز، واٹر ماڈلنگ ہو سکتی ہے، سرفیس واٹر ماڈلنگ ہو سکتی ہے، لینڈ یوز لینڈ کور کی فلی جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن ہو سکتی ہے، اور یہ ہماری فیوچر پلاننگ کے حوالے سے یعنی اسے ہم یہی ماڈل پہ پروجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے سیکرٹری ماحولیات عبدالصبور کاکڑ نے کہا کہ صوبے میں ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے یونیورسٹیز کے ماہر پروفیسرز اور دیگر تحقیقی ادارے اپنا کردار ادا کریں۔ ادارہ ان تحقیق اور تجاویز کو عملی شکل دے کر حکومتی حکمت عملی کا حصہ بنائے گا۔ ریسرچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، پروفیسرز ہیں، اور ان ایریاز میں جو آپ کی اسپیشلٹی ہے، چاہے آپ کی ہے یا آپ کے اسٹوڈنٹس کی ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ آہستہ آہستہ یہ انٹریکشن جب بڑھے گا تو ہم اس کو ایک آرگنائز طریقے سے کہ جو آپ کی اسپیشلٹی ہے اس میں آپ کی پریزنٹیشنز لے لیں، بلکہ اس میں پریزنٹیشن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ پریزنٹیشن ہمیں دے دیں، بلکہ آپ کی رائے لیں گے۔ ڈائریکٹر جنرل محکمہ تحفظ ماحولیات بلوچستان جہانگیر کاکڑ نے کہا کہ ادارہ تحفظ ماحولیات، محکمہ جنگلات اور پی ڈی ایم اے کے تعاون سے ایک ادارہ بنانے کی تجویز زیر غور ہے، جن میں صوبے کے نامور پروفیسرز، پی ایچ ڈی ڈاکٹرز اور ریسرچرز کو شامل کیا جائے گا۔ مینڈیٹ جو آپ پڑھ کر دیکھتے ہیں انوائرمنٹ ایکٹ میں، وہ ایکٹ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آج موبائل نمبر آپ کے آ جائیں گے تو میں آپ کے ساتھ وہ ایکٹ بھی شیئر کروں گا، تو ظاہر ہے وہ آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے انشاءاللہ کئی کو پتہ ہوگا آلریڈی اس ایکٹ کے بارے میں۔ تو اس طرح کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو چلانے کے لیے آپ کو انوائرمنٹلسٹ چاہیے، آپ کو ایکسپرٹس چاہیے، آپ کو ہر سیکٹر میں اپنے اسپیشلائزڈ لوگ چاہیے، لیکن جب آپ پریکٹیکلی آتے ہیں گراؤنڈ پہ تو آپ ہمارے پاس وی ہیو نتھنگ۔ تو یہ پوزیشن تو ہم نے یہ چینج کیا کہ ہم نے جو پرماننٹ ہمارا ہیومن ریسورس ہے 260 پوسٹس، یہ پوسٹس ہم نے ابالش کی، اور یہ اسمبلی ابھی اس کی فائنل اپروول آنی ہے چیف منسٹر صاحب سے، تو 216 پوسٹیں ہم ابالش کر رہے ہیں پرماننٹ۔ یہ جو ہمارے پاس اس کی جو فنڈنگ آئے گی اس سے ہم لیں گے ریسرچ ایسوسیٹس، اس سے ہم لیں گے ایکسپرٹس، اس سے ہم لیں گے جو انوائرمنٹلسٹس ہیں، اور وہ سارے کے سارے وہی سسٹمز پہ ہوں گے جس طرح یونیورسٹیز میں سسٹم ہوتا ہے۔ بلوچستان میں پوٹینشیل اتنا بڑا ہے انویسٹمنٹ کا، فردر ایکسپینشن کا، تو اس میں ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے ریگولر سسٹمز ہیں پبلک سیکٹر کے، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس طرح کے جو بہت زیادہ ٹیکنیکل اور پروفیشنل ایشوز کو وہ صحیح طرح ایڈریس کر سکیں۔ تو اس میں ہمیں اس طرح کی ایکیڈمک سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اسی ایکیڈمک سپورٹ کے لیے ہم یہ پول ایک کریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ایک پی این ڈی سے بھی ہم سپورٹ لیں گے، اور ایک انڈومنٹ فنڈ کریٹ کریں گے جس میں پی ڈی ایم اے سے بھی پیسے آئیں گے، فارسٹ والوں سے بھی آئیں گے، ہمارے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس سے بھی ہم پیسہ ڈالیں گے، اور اسی سے اس کی جو پروسیڈز ہیں اسی سے ہم اس طرح کی اسٹڈیز کو، ریسرچ کو ہم سپورٹ کریں گے۔ بلوچستان کے ماحولیاتی مسائل کا ہمیں کافی ادراک ہے، لیکن اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان مسائل کو حل کیسے کرتے ہیں۔ ادارہ یا جو مسائل ہیں ہمارے وہ تمام ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے سائنسی بنیادوں پر۔ اس کے لیے سائنسی تحقیق کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں ایسے پروفیشنلز چاہیے جو کہ ہمیں رائے دے سکے، ہمیں گائیڈ کر سکے، اور ہم ان مسائل کا حل نکال سکیں۔ اب اسی سلسلے میں آج کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ہم نے یونیورسٹیز کے اور تحقیقی اداروں کے جو ماہرین ہیں ان کو مدعو کیا، ان کو بلایا تاکہ ہم ایسی ریسرچ اسٹڈیز کریں، ان ایشوز پہ بلوچستان کے جو ماحولیاتی ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں، ایک طرح سے ان کی بینچ مارکنگ کریں، اور اس کے بعد ان کے حل کے لیے ہم سائنسی بنیادوں پر کام کریں۔ تو یہ تحقیقی ادارے ہیں، یہ تحقیقی ماہرین، یہ ہماری مدد کریں گے، اور یہ تمام جو تجاویز وہاں سے ابھر کر آئیں گی یہ پھر ہماری حکمت عملی کا حصہ بنیں گی، ہماری جو پروونشل پالیسی
پالیسی ہے اس کا حصہ بنے گی. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ماحولیاتی مسائل کو سائنسی بنیادوں پر دیکھیں اور اس کے حل کے لیے بھی ہم سائنسی اقدامات اٹھائیں, اور اس میں تمام کے تمام جتنے بھی محکمے ہیں ان سب کا عمل دخل ہے. ان سب کو یہ ریئلائز کرانا ہوگا, ان کو ریئلائز کرنا ہوگا کہ ماحولیاتی تحفظ جب تک ہم نہیں کریں گے تو جتنے بھی ہم ترقی کے دعوے کرتے ہیں وہ دیر پا نہیں ہوگے. جہاں تک کوئٹہ کے انوائرمنٹ کا تعلق ہے, جو کہ میری مین ریسرچ ہے, تو کوئٹہ کا ایکچولی انوائرمنٹ ایز کمپیئر ٹو کراچی, لاہور, پشاور بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں کا کلائمیٹ بہت ڈفرینٹ ہے, یہاں کی جیالوجی بہت ڈفرینٹ ہے, جیوگرافی ڈفرینٹ ہے. اس لیے یہاں جو کوئٹہ میں پرابلم ہے ایئر پولیوشن کا ایز کمپیئر ٹو ادر سٹی بہت مختلف ہے. یہاں جب ہم انوائرمنٹ کی ریسرچ کرتے ہیں جو پارٹیکولیٹ میٹر ہیں, PM, پھر مختلف کیٹیگریز ہیں, 2.5 ہے, 10 مائکرو میٹر والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, کاربن مونو آکسائڈ ہے, TB ہے, ایون اوزون ہے. تو ان سب کو ملا کے ہم ایک انڈیکس کیلکولیٹ کرتے ہیں, ایئر کوالٹی انڈیکس کرتے ہیں. تو ان سب میں سے جب ہم نے کوئٹہ کی بات کی تو کوئٹہ میں سب سے زیادہ پارٹیکولیٹ میٹر زیادہ تھے جو کہ لمٹ سے ایکسیڈ کر رہے تھے. اس کے بعد نائٹروجن ڈائی آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ, باقیوں کی مقدار ایز کمپیئر اکارڈنگ ٹو دا لمٹ آف دا WHO کم ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے PM پارٹیکولیٹ میٹر میں. جی, میرا نام پروفیسر ڈاکٹر ظہور بازئی ہے اور میں یونیورسٹی میں ایز اے ڈائریکٹر کوالٹی ایشورنس کام کر رہا ہوں. میرے ساتھ ایک ایڈیشنل پورٹ فولیو بھی انوائرمنٹل سائنس کا ایز اے ہیڈ اس ڈپارٹمنٹ کو بھی دیکھ رہا ہوں. جب ہم انوائرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو انوائرمنٹ ایک اکیلا ڈسپلن نہیں ہے, یہ ملٹی ڈسپلنری فیلڈ ہے اور اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ, پروگرامز, ڈسپلنس اکٹھے ہو کے انوائرمنٹ بناتے ہیں. اور انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی جو مین ادارہ ہے بلوچستان میں, وہ انوائرمنٹ کے لیے کام کر رہا ہے. انفیکٹ ان کا کام آپریشنل لیول پہ نہیں ہے, یہ ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو اوور آل پالیسیز اور آپ کے ایکٹ ریگولیشنز کو دیکھتے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن انشور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اکیلے کوئی ادارہ اس انوائرمنٹ, جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک اکیلا ایک ڈسپلن نہیں ہے, تو اکیلا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کا ایک کام نہیں ہے. اسے اپنے ساتھ بہت سارے اداروں کو ملانا پڑے گا کہ جہاں جہاں گیپس نظر آتی ہیں اس فیلڈ میں, جہاں جہاں ریسرچ کی ضرورت ہے, وہاں یونیورسٹی کے ریسرچرز یا پروفیسرز یا اسکالرز یا اکیڈمیشینز کس طریقے سے ٹیکنیکل بیک اسٹاپنگ دے سکتے ہیں گورنمنٹ کے اس ادارے کو, تاکہ وہ اپنی بات آگے اس طریقے سے کر سکے کہ ان کے پاس کوئی ریسرچ بیس اسٹڈیز ہوں, اور جہاں جہاں گیپس ہے اس گیپس کو ان ریسرچ کی بیسس پہ فل کیا جا سکے. اس سلسلے میں ماحولیاتی ادارہ جو بلوچستان کے لیول پہ ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی بنانے کا سوچ رہا ہے, جو وہ PDMA اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے بنائیں گے, اور اس میں جو ان کے مین ریسورس پرسنز ہوں گے, یا آپ کہیں کہ ریسرچ کے حوالے سے جو ان کو مدد کرے گی اس انسٹیٹیوٹ کو, وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں گے, یونیورسٹی کے اسکالرز ہوں گے. اور اس انسٹیٹیوٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ریسرچ کی بیسس پہ اس کو زیادہ تقویت دے سکے, اور یہی اس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا مقصد ہے. میرا نام ڈاکٹر خیر محمد کاکڑ ہے. میں ایز ڈائریکٹر جنرل فورک یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خضدار میں ہوتا ہوں, اور آج کے جو ایونٹ ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ دا فرسٹ ایونٹ وی ہیو سین, وی ہیو آبزروڈ کہ پراپر لیول پہ ایک انٹیگریٹی, ایک کوآرڈینیشن, ایک میکانزم EPA نے آرگنائز کیا اور اس کو اڈاپٹ کیا. اس میں یہ کہ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز انہوں نے اکٹھے کیے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایلیٹ کلاس آف دی سوسائٹی انہوں نے اسپیشلی جو اکیڈمیا کے ایکسپرٹس تھے ان کو ایک ہی پلیٹ فارم, ایک ہی چھت کے نیچے لے کے. پرپز واز جسٹ ٹو ڈیولپ اے سارٹ آف کوآرڈینیشن امانگ دی اسٹیک ہولڈرز. تو جتنے بھی انوائرمنٹل ہیزارڈس ایشوز ہیں ہمارے, خاص کر جو تھریٹننگ ایشوز ہیں, جو الارمنگ ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کون سی کوآرڈینیشن میکانزم ہونی چاہیے. سو EPA اسٹارٹیڈ فرام اکیڈمیا. تو فار دا فرسٹ ٹائم پبلک سیکٹر میں ایک آرگنائزیشن, ایک ڈپارٹمنٹ نے اتنی بڑی مطلب یہ کہ ایک کاوش شروع کی ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کے پازیٹیو ریزلٹس بھی آئیں گے. تو میں یہ کہوں گا اس سلسلے کو جو ہے کنٹینیو رکھا جائے. اسی طرح کے جو ایلیٹ پروفیسرز ہیں, جو سیکٹر اسپیشلسٹ ہیں, ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے EPA نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا, اور اس پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے انشاءاللہ EPA کا جو اقدام ہے, جو خاص کر جو انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتے ہوئے یہی لوگ جو ہے کنٹریبیوٹ کریں گے, اور اسی پلیٹ فارم سے جو ہے نا انہی کے پازیٹیو ریزلٹس یا آؤٹ کمز آئیں گے.